अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज हफ्ते का रोज़ है, हफ्ते का दिन है। उम्मीद करते हैं कि आज का जो दिन है, बहुत सारे लोग छुट्टी भी मनाते हैं आज, तो बहुत अच्छी अच्छी हैपनिंग्स आपकी लाइफ में लाए, और जो जितने भी पेंडिंग काम है पूरे हफ्ते के, उम्मीद करते हैं कि आज वो मुकम्मल हो जाएं। ऑन दैट नोट जी, शो का आगाज़ करेंगे। टॉप स्टोरीज़ के साथ। अखबारात क्या कहते हैं, इस पर नज़र डालेंगे। हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद होंगे। साथ साथ हमारा दूसरा सेगमेंट होगा आज बच्चों में मौसमियाती तब्दीलियों के बायस जो इन्फेक्शंस पैदा हो जाते हैं या फिर जो बीमारियां जन्म लेती हैं, उससे बच्चों को किस तरह महफूज रखा जाए, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे डेफिनेटली बाहर भी निकलते हैं और भी इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनमें पेनिट्रेट करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। तो किस तरह बच्चों की जो सेहत है उसे बेहतर बनाया जाए, इसको डिस्कस करेंगे। साथ साथ हमारा तीसरा सेगमेंट होगा एक बहुत अच्छी खबर। कल हमने देखा कि कराची स्टॉक एक्सचेंज यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत ज़बरदस्त रुझान रहा, और जो 100 इंडेक्स था वो बुलंद तरीन सतह पर कल जो पहुंचा, और 49,000 के जो पॉइंट्स हैं ये टच किए। पाकिस्तान पहली बार 6 साल में ये जो है मौका आया है, और यकीनन एक बहुत अच्छी खबर है, बहुत अपलॉड करने वाली बात है। इसे जितना सराहा जाए उतना कम है, क्योंकि ज़ाहिर जो मुआशी चैलेंजेस पाकिस्तान गुजर रहा है, जिन मुआशी चैलेंजेस से यकीनन उससे अब बाहर निकलने की एक बहुत अच्छी नवीद है। बहरहाल जी, शो का आगाज़ करेंगे। फ़लस्तीन का जो मसला है उसमें हम देख रहे हैं कि मुसलसल बर्बरियत जारी है, जारहियत का मुजाहरा किया जा रहा है इसराइल की तरफ से। दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं। रशिया ने भी अब कह दिया है कि काबिल कबूल नहीं है जिस तरह की इंसर्जेंसी की जा रही है, जो इल्लीगल तरीके से, और दुनिया के जितने भी कवानीन हैं, ख़ास तौर पर यूनाइटेड नेशंस को कि जो कवानीन हैं, करारदादें, उनके खिलाफ बरक्स ये जो मुजाहरा किया जा रहा है बर्बरियत का, यकीनन दुनिया अब इसके खिलाफ खड़ी भी है। बहुत से बड़े शहरों में दुनिया भर में एहतजाज भी देखने में आए, और कल हमने देखा कि पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, धरने और रैलियाँ निकाली गईं। कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, सखर, खुजदार, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और दीगर शहरों में भी हमने देखा कि केपी में भी बहुत ज़बरदस्त अंदाज से जो सियासी जमातें भी थीं, उसके बाद मजहबी जमातें भी थीं, उन्होंने मिल बांट के एक पेज पर आकर, क्योंकि ज़ाहिर है ये हर मुसलमान के दिल की बात है जो कि अब की जा रही है, क्योंकि जिस तरह के मजालिम ढाए जा रहे हैं, चाहे वो फ़लस्तीन की सरजमीन हो, मुक़द्दस पाक सरजमीन हो, या फिर कश्मीर का मसला हो, हम देख रहे हैं कि इस तरह की जो मजालिम और इनके खिलाफ आवाज़ें हैं वो अब तूल पकड़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि सऊदी अरब ने गजा से फ़लस्तीनियों का जबरी इनखला मुस्तरद कर दिया है, और यकीनन सऊदी गवर्नमेंट का जो रोल है इस पूरी सिचुएशन में वो अब बहुत अहमियत का हामिल इसलिए भी है, क्योंकि ज़ाहिर है सऊदी इज़ वन ऑफ द मुस्लिम लीडर्स। जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड का एक लीडर है, बहुत बड़ा मुल्क है, एटमी पावर है हम लोग, और यकीनन जो आवाज़ यहाँ से और सऊदी अरेबिया से निकलती है वो असर रखती है मुस्लिम दुनिया में। हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल सेहवानी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट। इकबाल साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इकबाल साहब, सऊदी अरब ने बहुत फोर फ्रंट पर आकर बहुत क्लियर स्टेटमेंट दी है कल की जो इनखला है जबरी गजा से, ख़ास तौर पर जो फ़लस्तीनियों का इनखला है उसके खिलाफ खड़े हैं, ये मुस्तरद करते हैं, और ख़ास तौर पर जो वो सुपर पावर्स जो कि ह्यूमन राइट्स की बड़ी दावेदार बनती हैं, उनके खिलाफ अब ये आवाज़ किस तरह देखते हैं? देखिए, जहाँ तक जबरी इनखला का है तो ये हमेशा इज़राइल जो है जी कोई भी अब इस तरह की जब एक्टिविटी मूव होती है वॉर की सिचुएशन में, तो उसमें ये एक रिटेलिएट करता है दूसरी साइड से, गजा से। यानी दूसरी तरफ वो जंग कर रहा है, लेकिन गजा की पट्टी में जाकर जो है वो एक इंतकामी कार्रवाई शुरू कर देता है, और उसको सिर्फ सऊदी अरब ने नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया के अलावा भी जो है रशिया ने भी उसको, रशिया से आवाज़ आ रही है, रशिया से आवाज़ आई है, बल्कि सख्त आवाज़ आई है, सख्त आवाज़ है। हाँ, उसको यानी सदर पुतिन ने जो है सीरियस नोट के साथ जो है कहा है कि इसराइल ये अपना जो है तर्ज अमल ख़त्म करे। और दूसरी तरफ जो है हमास की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया है कि वो भी तैयार हैं भरपूर अंदाज। हाँ, कि वो तैयार भी हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये इजरायली प्रोपेगेंडा है कि लोग वहाँ से छोड़ कर जा रहे हैं, उसके बरक्स ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो सूरत हाल है, ये एक तरह से आप देखें कि इसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुस्लिम उम्मा का एक रोल है, और आज से नहीं, ये जब से इजराइल बना है, जब से पाकिस्तान ने इस क्रिएशन को न सिर्फ ये कि तस्लीम नहीं किया, बल्कि इस पर मुस्तकिल अपना एक जो है वो साइलेंट और वोकल दोनों तरह से प्रोटेस्ट जारी रखा है। और उस वक्त के जो मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन थे अमीरुल हुसैनी साहब,
ان کے ساتھ قائد اعظم کا اظہار یکجہتی بھی رہا ہے. جی. تو مطلب یہ کہ پاکستان تو اس حوالے سے اور یہ سعودی عرب اور جو دیگر ممالک ہیں, اردن میں بھی ہوا ہے اور دیگر مشرق وسطیٰ کے سے باہر چلے جائیں تو یورپ نے بھی یورپ میں بھی جو ہیومن رائٹس جی. کی ایک پاسداری کرنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو جو ہے سیریس لیا ہے. اور یہ اسرائیل کی طرف سے مطلب سال 2 سال کے بعد یہ ریٹیلیٹ ہوتا ہے, یہ ایک ایسی موو بنتی ہے. تو یہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک انسرجنسی کریٹ کر کے رکھنا اور اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے رکھنا, یہ اس کے پیچھے اس کی لاجک ہوتی ہے. اچھا اقبال صاحب, ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ حماس کی جانب سے بہت زبردست انداز سے اس کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے جب اسرائیل اپنی بربریت کا مظاہرہ کرتا ہے, لیکن اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھے اور بڑے زبردست انداز سے فور فرنٹ پر آ کر انہوں نے یہ جو اقدامات لیے ہیں, خاص طور پر جس طرح اپنے ڈیفنس کی مد میں فلسطین کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اس عمل کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پھر اس کے بعد خاص طور پہ بہت سے اسرائیلی فوجی یرغمال بھی بنائے ہوئے, انہوں نے پرزنر آف وار جسے کہتے ہیں, POWs, وہ بھی ان کے پاس موجود ہیں اس وقت. تو کوئی بارٹر ڈیل بھی سامنے آ سکتی ہے کہ یہاں سے یہ لیں اور ہمارے جو فلسطینی بہن بھائی بیٹیاں یا بیٹے جو ہیں جو قید ہیں اسرائیلی جیلوں میں, ان کو واپس لایا جائے. اس سے پہلے کہ میں اس طرف آؤں, میں ایک تھوڑا سا اقوام متحدہ کا جو ایک سائلنٹ رول ہے اس پر جو ہے تھوڑا سا چاہوں گا کہ اقوام متحدہ UNO جو ہے وہ اپنا رول پلے نہیں کرتی. جی. اور جب کبھی ایسا کچھ ہوتا ہے اور جب حماس کی طرف سے یا حزب اللہ کی طرف سے کوئی سچویشن بنتی ہے تو پھر یہ کہ یہ تمام قوتیں جو ہیں یہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں. لیکن اگر حماس پر ظلم ہو رہا ہو, فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہو, حزب اللہ کے خلاف کارروائی ہو رہی ہو, تو اس وقت یہ سب سائلنٹ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ امریکن وزیر خارجہ جو ہیں اب ایکٹیو ہو گئے, لیکن کل تک جب اسرائیل حملے کر رہا تھا, جب اسرائیل اٹیک کر رہا تھا, تو اس وقت تک جو ہے وہ ایک خاموش کردار تھا. آج وہ وزٹ بھی کر رہے ہیں, قطر بھی جا رہے ہیں, بلکہ قطر سے وہ جو ہے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ اس میں اپنا رول پلے کرے, جس کی آپ نے POWs کی بات کی ہے کہ ان کو چھڑوانے کے لیے. تو حماس نے جو اس وقت کارروائی کی ہے, اگر آپ بادی النظر میں دیکھیں تو حماس نے اسرائیل کو بے بس کیا ہے. اور جہاں سے اسرائیل کی بے بسی شروع ہوتی ہے وہاں سے اقوام متحدہ اور امریکہ اور دوسری ایسی قوتیں جو نادیدہ طریقے سے اسرائیل کو نہ صرف سپورٹ کرتی ہیں بلکہ بظاہر بھی ان کا ایک رول ہوتا ہے اسرائیل کی حمایت میں, وہ سب کے سب ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو PWOs کا جو آپ بات کر رہے ہیں یہ حماس کی ایک بہت ہی بڑی کامیابی ہے, اور اس کامیابی کو اب جو مغربی دنیا ہے وہ اس کو تصور میں نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے یا ایسا ہو جائے گا. تو بہرحال یہ جنگ جب ہوتی ہے تو جنگ جو ہے وہ تو پھر مسئلوں کا حل تو نہیں ہوتا. بالکل. اچھا, جنگ بندی کی باتیں, چونکہ پاکستان نے بھی یہ آواز اٹھائی کہ جنگ بندی کی جائے, اس کے بعد پھر ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی کلیئر سٹیٹمنٹ آئی کہ یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے. بالکل. کسی بھی تناظر سے اور دیکھنے کے علاوہ اس تناظر میں دیکھا جائے کہ یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے, کیونکہ سالوں سے جو بربریت ہے وہ چلتی آ رہی ہے اور وہ ظلم اپنے ڈھاتا جا رہا ہے مظلوم فلسطینیوں پر. جس طرح کی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم ورلڈ یونائٹڈ دکھائی دیتی ہے, یونٹی بھی آ رہی ہے. OIC کا کل جو ہے وہ ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا گیا, اور پھر اس کے بعد جس طرح کی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ, خاص طور پر جو ویسٹرن ممالک ہیں, وہ اب ایک بلاک پہ جاتے دکھائی دیتے ہیں اگینسٹ مسلم ورلڈ. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ باتیں تو یہ بھی ہو رہی ہے اقبال صاحب کہ شاید کوئی عالمی جنگ کا منظرنامہ نہ بن جائے. دیکھیں, یہ اس کی پیش گوئی تو متعدد بار ہو چکی ہے جی. اور یہ جو 5th جنریشن وار جس کو آپ کہتے ہیں, اس کا بھی پیش خیمہ اس میں کہیں نظر آتا ہے. تو یہ جو بات آپ نے کی کہ جنگ بندی کی بات, جنگ بندی آپ اس سے پہلے جتنی مرتبہ بھی ہوا ہے تو جنگ بندی تو ہوئی ہے, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہے. ایون آپ کو ٹیبل ٹاک پر ہی آنا پڑتا ہے, چاہے جتنا بھی بڑا نقصان جانی ہو جائے. جنگ میں دونوں طرف کا نقصان ہوتا ہے, اور دونوں طرف نقصان بھی ہوتا ہے, اور دونوں طرف سے ایک یعنی عدم اعتماد کی فضا بھی کریٹ ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد اگر آپ کسی ٹیبل ٹاک پر آتے ہیں یا کسی مذاکرات پر آتے ہیں تو بھی ایک دوسرے کے بارے میں آپ کی جو یعنی
ریزرویشنز جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں صحیح. کہ اب کب اس کی خلاف ورزی ہو جائے گی. تو جنگ بندی تو الٹیمیٹ ہونی ہے, جی لیکن ایک سبق اگر اسرائیل کو اس وقت مل رہا ہے تو اس میں مسلم دنیا کا جو کردار ہے جی اس کو اور زیادہ ایکسیلریٹ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. صحیح. یہ اگر مسلم دنیا اس وقت اپنا رول پلے کر سکتی ہے جی تو جو فلسطین کے لوگوں کی جو ایک پکار ہے یا فلسطین کے لوگوں کا جو ایک کردار ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلم دنیا ان کے پیچھے کھڑی ہو, جنگ وہ اپنی خود لڑیں گے لیکن جی ان کی اخلاقی حمایت ہو, ان کی مالی سپورٹ ہو, یا ان کے جو دیگر ذرائع ہیں ان کو جو ہے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہو, تو اس صورت میں اسرائیل جو ہے وہ بے بس ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایک وقتی ہمارے اندر فریز آتا ہے, اس کے بعد ہم پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو اس میں ضرورت اس بات ہے کہ مسلم امہ نے اب جو اسٹیپ لیا ہے اس اسٹیپ کو مور فارورڈ ہونا چاہیے اور آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. جی صحیح, بالکل ٹھیک. اچھا, اگر اخبارات کی طرف دیکھیں تو ایک ٹاپ سٹوری ہے جس کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. 90,000 نے جانیں قربان کر دی, چند لوگ حق اسمگلنگ مانگ رہے ہیں. کیا ایسے معاشرہ چل سکتا ہے؟ ایسا کہنا تھا آنریبل پرائم منسٹر صاحب کا. جس طرح بہت زبردست انداز سے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اتنا بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤنز کیے جائیں, خاص طور پر ڈالر مافیا کے اگینسٹ. کالعدم تحریک طالبان پاکستان جس کا TTP جسے بھی کہا جاتا ہے, ان کے خلاف بھی جس طرح ایک سٹانس لیا ہوا ہے کہ اب دہشت گردی کی بالکل کوئی گنجائش باقی نہیں ہے, بڑے کڑے ہاتھوں سے لیا جائے گا. آرمی چیف بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ سیکیورٹی چیلنجز اولین ترجیح ہے پاکستان کی, کیونکہ سیکیورٹی بہتر ہوگی تو معاشی حالات بھی بہتر ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو افغان مہاجرین کا معاملہ اب ہے جو طول پکڑتا جا رہا ہے, اس پہ بہت سی کنٹروورسیز بھی سامنے آ رہی ہیں, اس پہ کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کا بھی کردار ہے, بہت سی اسپیکولیشنز اور اس طرح کی, اور جو ماضی میں حکومتیں رہی ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ بھی بہت کردار ادا کر رہی ہیں نیگیٹیوٹی پھیلانے میں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے بات کی تو دنیا کا کوئی ملک جی غیر قانونی طور پر رہنے والوں کو برداشت نہیں کرتا. کسی ملک میں آپ اور چلے پاکستان نے تو کافی عرصہ برداشت کیا بھی ہے, اور جی پاکستان مستقل برداشت کر بھی رہا ہے. جی. اور کل جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے تو اس پر آنے سے پہلے ایک نقطہ جو آپ نے بیان کیا اس کو تھوڑا سا کر دوں ضرور. کہ چاہے آپ سیاسی ناقد کے طور پر جی جو بھی کہیں, لیکن اس وقت جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا جو رول ہے وہ سائلنٹلی اتنا پازیٹیو ہے کہ آپ کو اکنامی میں ایک آپ کو بدلاؤ نظر آ رہا ہے, ایک چینج نظر آ رہا ہے. بالکل ایسے بہت ڈراسٹک ٹھیک ہے, ڈراسٹک تبدیلی ہو رہی ہے, ورنہ پاکستان میں تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز مہنگی ہو جائے اس کے بعد اس کو سستا کیا جا سکتا ہے, کم کیا جا سکتا ہے. میں تو اس بات پر حیرت میں ہوں کہ دودھ والے نے اپنی مرضی سے 20 روپے کم کر دیے, یہ ممکن کیسے ہے؟ جی 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 ٹھیک ہے نا. تو اچھا, اب آتے ہیں اس پر جو آپ نے بات کی کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ غیر قانونی لوگوں کو برداشت نہیں کرتا. پرائم منسٹر نے بھی یہی بات کی ہے کہ جو لوگ قانونی طور پر رہ رہے ہیں انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں, جو اسمگلنگ کر رہے ہیں, جو اس ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں, یہیں رہتے ہوئے اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں اسمگلنگ کے ذریعے یا ایکٹیویٹیز, کرمنل ایکٹیویٹیز کے ذریعے, تو ایسے لوگوں کو تو برداشت ویسے بھی نہیں کیا جانا چاہیے. اس سے ہٹ کر کہ پرائم منسٹر نے کیا کہا, یہ میرا اور آپ کا ایک عام شہری کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو یا ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جو ادارے ہیں ان کو بیک کریں, ان کو سپورٹ کریں اور ان کی مدد کریں کہ اگر وہ کہیں ایسی ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں, کوئی ایسے کرمنل ایکٹیوسٹ دیکھتے ہیں تو ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جانا چاہیے, ان کو کیفے کردار پہنچانے میں مدد کریں. بالکل ٹھیک. اقبال صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ موجود تھے اقبال سہوانی صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں. اور یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے بچوں میں جو آج کل موسمیاتی تبدیلیوں میں بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, اس کو ڈسکس کریں گے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8.